دیکھیں یہاں ایک چیز جو مجھے آپ کو ایک ازالہ جس کا مجھے آپ کو جو ہے یعنی کرنا ہے جس شبے کا، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث آتی ہے جو ہے تو بہت ہی معروف، بہت معروف، آپ نے سنا ہوگا، خاص کر شیعہ تو کہتی ہی ہیں، بریلوی حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ مولا علی، سنا ہوگا آپ نے بہت 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 کثرت کے ساتھ۔ مولا علی، دیکھیے یہ الفاظ علی بن ابی طالب کے لیے اس معنی میں ثابت ہیں، سنن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے یعنی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 14 صفحات مفصل اس کے لیے لگائے ہیں، 14 صفحات اس حدیث کی تخریج کے لیے، اس حدیث کی تخریج کے لیے 14 صفحات۔ یہ حدیث کیا ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم یعنی فہذا ولی من انا مولا، اللہم والی من والاہ، اللہم عادی من عاداہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یعنی فہذا ولی من انا مولا، یعنی یہ ان کے دوست ہیں جن کا میں دوست ہوں۔ گویا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے ولایت والی جو بات اللہ کے رسول نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کو لے کر کے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے مولا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، دھیان دینا چاہیے آپ کو اس بات پر کہ مولا جب کہا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی کہا جاتا ہے، ولی جب کہا جاتا ہے تو اللہ کے لیے ہی کہا جاتا ہے، لیکن بندے کے لیے بھی کبھی مولا کہا جاتا ہے، بندے کے لیے بھی ولی کہا جاتا ہے، یعنی لفظ ایک ہے، معنی الگ الگ ہے، رب العالمین کے لیے الگ بولا جائے گا اور بندے کے لیے الگ بولا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ کے لیے متکبر کہا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ المتکبر اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین سورۃ الحشر کے آخری سے پہلی والی آیت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن میں کہا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ متکبر جبار اللہ نے وہاں پہ فرعون کو کہا سورہ مؤمن میں۔ اللہ رب العالمین رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رؤوف رحیم سورہ توبہ کے آخری سے پہلی والی آیت ہے، یہاں مراد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لفظ ایک ہے، جب مخلوق کے لیے کہا جائے تو الگ، بندے کے اللہ کے لیے کہا جائے تو الگ۔ عربی زبان میں مولا ازداد میں سے ہے، مولا آقا کے لیے بھی کہتے ہیں اور مولا جو ہے مطلب غلام کے لیے بھی بولتے ہیں۔ مولا ابن عباس اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے نہیں کہ ثوبان رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رافع مولا ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام کے معنی میں اور آقا کے معنی میں بھی۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے یہ جو لفظ ہے، اس سے آپ کی الوہیت کو ہی مراد لیتا ہے۔ عیاذاً باللہ، علی بن ابی طالب کا واسطہ کیا، سہارا کیا، اللہ کا بھی سہارا اس کے لیے نہیں رہے گا، اللہ کا سہارا نہیں رہے گا اس کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پر یہ ایک دھوکہ ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا سورۃ الدخان میں کہ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا وہم لا ینصرون۔ قیامت کے لیے کوئی کسی کا مولا نہیں ہوگا، کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، یہ معنی اس کا۔ ولی بندے کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فصلت میں بیان فرمایا، معروف آیت کریمہ، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ ولی سے مراد کون؟ اللہ رب العالمین مراد ہے؟ نہیں، کہ ایک دوسرے کے ساتھ برائی کا بدلہ برائی سے اچھے سے دیجیے، کل کے دن ہوگا کیا؟ فاذا الذی، اچانک ہوگا، ایسے نہیں کہ 2 سال کے بعد، اچانک، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی، گویا کہ تمہارا وہ ولی بن جائے گا، کارساز، تمہارا اپنا بن جائے گا۔ وہ ولی ہے، مخلوق کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس معنی میں ولی یا اس معنی میں مولا، خود علی بن ابی طالب نے، سارے صحابہ، خود اللہ کے رسول، تابعین، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ولی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مولا ہے، اس معنی میں۔ اس حدیث کی تقریر شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے 14 صفحات پر کی۔ کن کن صحابی سے یہ حدیث مروی ہے، سب کے تعلق سے، پھر ایک ایک صحابی کی کتنے کتنے طرق سے وہ آئی ہے، سب کا تفصیلی دراسہ کیا شیخ البانی نے رحمہ اللہ۔ تقریباً میں نے کہا نا کہ ایک 14 صفحات آپ نے لگا دی۔
سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں آپ دیکھیے، یعنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 330 سے 344 تک، حدیث نمبر 1750۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے آخر میں لکھا کہ میں نے اتنا تفصیلی دراسہ کیوں کیا، میں نے یہ بتلانے کے لیے کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے غالباً جلد نمبر 4 وغیرہ میں نے دیکھا نہیں، مراجعہ نہیں کیا، میں نے کہا کہ اس میں اس حدیث کا ایک حصے کو ضعیف اور دوسرے حصے کو یعنی مکذوب قرار دیا ہے۔ کہا کہ جبکہ ایسا نہیں ہے، اس کے سارے طرق کو جمع کریں گے تو یہ حدیث صحیح ہے، کیسے آپ نے اس کو ضعیف ایک حصے کو جو مکذوب قرار دیا؟ اس وجہ سے میں نے حدیث کی سلسلے میں نے بات کی ہے۔ ہاں حدیث تو صحیح ہے، اس سے استدلال شیعہ غلط کرتے تو پھر کہا کہ وہ بھی باطل ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ جو کان میں اقامت کہنے والی جو بات ہے نا، ایک کان میں اذان دینا ایک کان میں اقامت کہنا، اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ شیخ محمد ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا حق یہ تھا کہ موضوع کہا جائے، یہ تو اس میں تقصیر ہے کہ آپ نے اسے ضعیف کہا، اس کا صحیح جو درجہ ہے وہ تو الوضع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ موضوع ہے وہ، تو ایسے ہوتا ہے۔ بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں بہت ممکن ہے اس حدیث سے جو استدلال کیا جاتا ہے شیعہ وغیرہ نے کیے ہیں ان پر رد کرتے ہوئے کہا ہوگا کہ یہ سرے سے ثابت ہی نہیں ہے کہ جسے آپ استدلال کریں، اور اس کے بعض طرق میں ضعف ہے، کافی ضعف ہے۔ ان طرق کو سامنے رکھ کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہوگی، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے سارے طرق، یہی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ مطلب اس کونے تک جاتے ہیں جہاں جو کچھ ہے سب سامنے رکھ کر کے آپ اس کا دراسہ کرتے ہیں۔ یہ خصائص ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو اللہ نے خاص طور پر آپ کو عطا کی ہیں۔